میں مدیحہ بیگم کے گھر ڈرائیور تھا۔ ایک دن مدیحہ بیگم بولی، تمہارا صاحب بوڑھا ہو گیا ہے، مجھے سکون نہیں دے سکتا، تم مجھے گھوڑی بنا لیا کرو۔ ایک دن میں مدیحہ بیگم کو گھوڑی بنا رہا تھا، اچانک مدیحہ بیگم کی بہو نے دیکھ لیا۔ مدیحہ بیگم بولی، اس کو بھی سکون دو۔ پھر میں نے دونوں کو ایک ساتھ پوری مزیدار کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کاشف خان مجھے اپنا ڈرائیور رکھا تھا۔ کاشف خان کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور ان سے ایک چھوٹا بیٹا تھا جو شادی شدہ تھا، اور کاشف ملک نے دوسری شادی کی۔ ان کی بیوی خوبصورت تھی جس کا نام مدیحہ تھا۔ ان کی عمر تقریباً 34 سال تھی جبکہ کاشف ملک کی عمر 57 برس تھی۔ ان کی پہلی بیوی سے جو بیٹا تھا وہ بھی شادی شدہ تھا۔ ان کی بیوی اسما تھی جن کو بھابی کہتا تھا، جبکہ کاشف ملک کی بیوی کو مدیحہ کو بیگم صاحبہ بلاتا تھا۔ کاشف ملک کا پرانا گھرانہ مجھے پر کافی اعتبار کرتا تھا، وہ مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ مدیحہ بیگم اور اسما بھابی بھی مجھ سے کوئی پردہ نہیں کرتی تھیں۔ کاشف ملک کا بیٹا غیر ملک رہتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں خود کو ہاتھوں سے سکون دے رہا تھا۔ جب میں باہر سے اندر کمرے میں آیا تو دروازہ پوری طرح بند نہیں کیا کیونکہ مجھے کسی کے آنے کی امید نہیں تھی۔ میں خود کو آرام دے رہا تھا، اچانک مدیحہ بیگم آ گئی اور اندر چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر بولی، امجد یہ کیا کر رہے ہو؟ جب میں نے اس کے چہرے پر کوئی ناراضگی نہیں دیکھی تو میں نے بھی تھوڑا ہمت سے کہا، خود کو راحت دے رہا ہوں بیگم صاحبہ۔ مدیحہ بیگم بولی، یہ تو تم اپنی چیز کو ضائع کر رہے ہو۔ میں نے بیگم صاحبہ کو کیا کروں، اور کوئی بھی چارہ تو نہیں ہے؟ بیگم صاحبہ بولی، اگر ایک بات بولوں، اگر میں اپنے دل میں رکھوں۔ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ حکم کرے۔ اب وہ بولی، تمہارے مالک یعنی کاشف صاحب میں اب وہ طاقت نہیں رہی جو مجھے آرام فراہم کرے، کیا تم اس کی جگہ یہ کام کرو گے؟ بیگم صاحبہ کی یہ بات سن کر میں دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بیگم صاحبہ کے بارے میں ایسی سوچ ذہن میں نہیں آنے دی۔ مجھے وہ خود اجازت دے رہی تھی۔ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ میں آپ کو منع نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کی وجہ سے تو میرا گھر چلتا ہے۔ حالانکہ مدیحہ بیگم سے زیادہ مجھے ضرورت تھی۔ میں نے ہاں کہہ دیا۔ مدیحہ بیگم بولی، میں تم کو پھر صحیح وقت پر بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں نے خود کو مکمل کیا اور سوچا، چلو اس چیز کا تو بندوبست ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، مدیحہ بیگم اور اسما بھابی آپس میں کافی اچھی دوست بھی ہیں۔ کیا پتہ مدیحہ بیگم کو کام ٹھیک آرام ملا، مجھ سے تو اسما بھابی کو کہہ دیں گی۔ میں نے پھر دل میں کہا، ایک کام تو ہو جائے۔ صبح اٹھا تو کاشف ملک بولے، تم گھر کا خیال رکھنا، مجھے بزنس میٹنگ کے لیے کچھ دن لاہور جانا ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ملک میں بے فکر رہیں، اب دوپہر کو مجھے بیگم صاحبہ بولی، جب گاڑی نکالیں۔ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ۔ میں نے گاڑی کو نکالتے ہوئے پوچھا، بیگم صاحبہ کہاں جانا ہے؟ اور وہ بولی، تم جس کالونی کی طرف چلو، ادھر کاشف ملک نے 2 فلیٹ نئے بنوائے ہیں، ہم وہاں چلے گئے۔ آخر جب ہم فلیٹ کے سامنے پہنچے تو مدیحہ بیگم بولی، گاڑی سامنے پارک کر دو، نئے ہاؤس کا وزٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ گاڑی سے اتری تو مجھے بولی، تم بھی آ جاؤ۔ میں بھی چلا گیا ساتھ۔ مجھے بولی، کیسا ہمارا نیا فلیٹ ہے؟ میں نے کہا، بہت اچھا بیگم صاحب۔ وہ بولی، مجھے تو آرام فراہم کرو۔ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ۔ پھر میں نے کام کا آغاز کر دیا۔ مدیحہ بیگم بولی، تمہارے صاحب تو بس اپنا کام نکالنے کے لیے ہی پاس آتے ہیں، انہوں نے کبھی مکمل نہیں کیا۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ بے فکر رہو، بہت سی کام مالکوں کے نوکروں کو اس طرح انجام دینے پڑتے ہیں، آپ بے فکر۔ وہ بولی، چل صحیح ہے، تو میچ شروع کرو۔ میں نے میچ شروع کر دیا۔ بہت ہی کم وقت میں مدیحہ بیگم آؤٹ ہو گئی۔ میں نے بھی تو اپنا آغاز کیا تھا کام۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ ابھی تو میں مکمل نہیں ہوا۔ مدیحہ بیگم بولی، اپنے کام جاری رکھو، میں نے تم کو کب منع کیا ہے؟ پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ پھر آؤٹ ہونے تک مدیحہ بیگم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ پھر بولی، چلیں۔ پھر ہم نے کھانا منگوایا، اس کے بعد وہاں سے چلے آئے۔ راستے میں بھی میں نے جاپانی پھل کھائے، لیکن میں اپنی توجہ گاڑی چلانے میں دی تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے۔ ٹریفک تھی اس لیے زیادہ۔ پھر گھر پہنچ گیا۔ میں نے بیگم صاحبہ میں تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، آپ جاؤ سو جاؤ۔ میں آیا اپنے کمرے میں سو گیا۔ سونے کے دوران مجھے وہی خیال
دکھائی دے رہے تھے۔ میں جب مدیحہ بیگم ساتھ تھی پھر میں سو گیا، لیکن اب میرا ذہن بدل چکا تھا۔ میں نے دل میں کہا جب مدیحہ بیگم کا یہ حال ہے تو اسما بھابی کا کیا ہوگا؟ ان کا شوہر تو کافی عرصے سے باہر ہے، ان کو بھی تو مجھے دعوت دینی چاہیے۔ پھر خود سے کہا بیگم صاحبہ کو کہوں گا، کیونکہ وہ دونوں بہت اچھی دوست ہیں۔ شام کے وقت جب مجھے مدیحہ بیگم کی کال آئی، وہ بولی آج پھر ڈنر ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی۔ پھر میں گھر چلا گیا۔ اب کھانا تیار تھا۔ اوپر والی منزل میں آسمہ بھابی رہتی تھی۔ میں پہنچ گیا، کھانا لگا ہوا تھا۔ ایک طرف آسمہ بھابی بیٹھی ہوئی تھی، دوسری طرف میں بیٹھ گیا، درمیان میں مہدیہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کھانا کھایا، اس کے بعد میں واپس آنے لگا ہوں۔ مدیحہ بیگم بولی امجد رکو۔ ابھی میں رک گیا، پھر کچھ باتیں ہوتی رہیں۔ آسمہ بھابی چلی گئیں۔ اس کے بعد مدیحہ بیگم بولی آج یہی میچ کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ میچ کا آغاز کر دیا، میچ کھیلتے رہے۔ بیگم صاحبہ بولی مجھے تو پہلے ہی آپ کو بولنا چاہیے تھا، اتنا وقت میں نے ایسے گزار دیا۔ میں نے بولا آپ بتا دیتی تو میں ہر وقت آپ کے ہاں دستیاب تھا۔ پھر کچھ وقت کے بعد بیگم صاحبہ آؤٹ ہو گئی۔ مجھے بولی تم جاری رکھو۔ میں اپنا کام میں لگا رہا۔ کچھ وقت میں بھی آؤٹ ہو گیا۔ پھر چائے بنوائی، ہم نے چائے پی۔ مدیحہ بیگم بولی ہاں سناؤ، تم کو بھی آرام ملتا ہے یا میرا کہنا مان رہے ہو؟ میں نے کہا جی بیگم صاحبہ، میں تو وادیوں کی سیر کر رہا ہوتا ہوں۔ وہ بڑی اچھا، تو یہ اچھی بات ہے، تمہارا بھی اچھا وقت پاس ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا بیگم صاحبہ ایک بات کروں اگر آپ ناراض نہ ہو؟ وہ بولی کبھی ناراض نہیں ہوئی تم سے، تم بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا بیگم صاحبہ اسما بھابی کا شوہر 2 سال سے غیر ملک میں ہے، کیا اسما بھابی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی؟ جبکہ صاحب ہوتے بھی یہاں موجود ہیں تب بھی آپ کو آرام مجھ سے اچھا ملتا ہے۔ بیگم صاحبہ میری طرف دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اس کو مجھ سے ایسی بات کرنے کی امید نہیں تھی۔ پھر وہ بولی مجھے سب کو ضرورت ہوتی ہے، میں ہوں یا آپ ہو یا آسمہ ہو، لیکن ہر کسی کو اس کے لیے صحیح وقت چاہیے ہوتا ہے، جیسے مجھے تمہارے ساتھ اچھا وقت مل گیا۔ میں نے کہا اگر بھابی سے کہہ دو اس کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ پھر مدیحہ بیگم بولی ایسی باتیں نہیں پوچھی جاتی۔ میں نے کہا اوکے، پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ پھر جب میں اپنے روم میں پہنچا تو مجھے کاشف ملک کی کال آ گئی کہ سناؤ امجد سب صحیح ہے نا؟ میں نے کہا جی صاحب بالکل ہر چیز سیٹ ہے۔ پھر کاشف ملک بولے امجد یار ہو سکتا ہے میں کل کا دن بھی نہ آ سکوں اور تم کو گھر سنبھال لینا ہے۔ میں نے کہا جی صاحب جی۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ دوپہر کو مدیحہ بیگم کی کال بولی کہ اگر آ کر کھانا کھا لو۔ میں نے کہا جی بیگم صاحبہ پہنچ گیا۔ آسمہ بھابی خوبصورت بنی بیٹھی تھی، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد مدیحہ بیگم بولی کہ امجد آسمہ کے ساتھ میچ کھیل لو گے؟ میں نے کہا دونوں کے ساتھ ایک ٹائم میں لگا سکتا ہوں۔ پھر 3 لوگوں کی ٹیم بنائی، پہلے آسمہ بھابی کے ساتھ میچ کھیلا، اس کو کافی اچھا آرام دیا، وہ مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مدیحہ بیگم کے ساتھ کھیلا۔ ہم تینوں جب کھیل رہے تھے تو گھر میں ایک نوکرانی کام کرتی تھی، ہمارا میچ دیکھ لیا جس کی وجہ سے ہم تینوں پریشان ہو گئے۔ وہ نوکرانی آسمہ بھابی کی عمر کی تھی۔ مدیحہ بولی ابھی اس کو متفق کرو گے، یہ اعلان نہ کر دے۔ جیسے ہی آسمہ بھابی نے نوکرانی کو بلایا تو نوکرانی نے کہا اگر کہانی کا دوسرا پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں ویری نائس لکھو۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ایک فنکشنل کہانی ہے، اس میں تمام کردار فرضی ہیں، کچھ الفاظ ڈبل میننگ پر مشتمل ہیں، لیکن ان کا مقصد پاک ہے۔ ہمارا مقصد آپ کے خوبصورت چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا ہے، کوئی غلط فہمی کے طور پر نہ لیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دو، شکریہ۔